ایسے موقع پہ منافقین کہاں آزمائش میں کامیاب ہونے تھے؟ تو اللہ نے آگے پہلے مومنین کا ذکر کیا جن کی یہ حالت، اب اللہ منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، یہ وہ وقت تھا جب منافقین نے کہا، ایسی آزمائش میں کیا کہا؟ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی یہ منافقین ہی کی کو ایک اور طرح سے ایکسپلین کیا جا رہا ہے، نفاق کا مرض۔ انہوں نے کیا کہا؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، نہیں وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے، الا غرورا، مگر دھوکے کا وعدہ۔ یعنی صحابہ کے دل میں تو تھوڑے سے وسوسے آئے، منافقین نے تو وسوسے نہیں، ان کو تو گویا کہ غالب گمان ہو گیا اور یقین ہو گیا، اور زبان سے پھر پروپیگنڈا بھی کرنے لگے۔ کیا پروپیگنڈا؟ کہ بھئی اللہ اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے، ہم سے جو فتوحات کے وعدے کیے تھے تو 1 دن ہوتا، 2 دن ہوتے، 3 دن ہوتے، 4 دن، پورا مہینہ ہو گیا، کوئی فتح نہیں ہو رہی، تیر اندازی ہو رہی ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے جھوٹے وعدے تھے معاذ اللہ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک جماعت نے کہا، یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، یعنی ہر طرح سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ ایک پروپیگنڈا تو یہ کہ اس طرح کی باتیں کانا پھوسی شروع کر دی نا کہ بھائی یہ سب جھوٹے وعدے ہیں، اور ایک فریق نے تو بہت ہی بغاوت پہ اتر آیا اور کہنے لگا کہ واپس چلو۔ اب آپ بتائیے ایسے موقع پہ جب جنگ میں آپ کو افرادی قوت کی ضرورت ہو اور شدید آزمائش میں ہو، اور اسی میں چند لوگ اٹھ کے واپس جانے لگیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بیان میں ایک بندہ اٹھ کے جاتا ہے، اس کو دیکھ کے دوسرا بھی اٹھتا ہے، اس کو دیکھ کے تیسرا بھی اٹھتا ہے، تو خطیب لوگ اکثر کہتے ہیں بھائی بیٹھ جاؤ، کیونکہ ایک اٹھتا ہے تو اس کو دیکھ کے سارے اٹھنا شروع ہوتے ہیں۔ تو انسان کی یہ بھی ایک عادت ہے۔ اب جنگ میں تو بہت سوں کا دل کر رہا ہے گھر جانے کا، تو اس میں جو پہل کرے گا، ہمت کرے گا، بے شرمی دکھائے گا اور اٹھے گا کہ جانے لگے گا اور لوگوں کو بھی ترغیب دینے لگے گا، تو آپ سوچئے کتنے حوصلے ٹوٹیں گے اس سے دوسروں کے۔ تو اور جو قوم کے لیڈر ہیں ان کے دل پہ کیا گزرے گی، کیسے آرے چلیں گے ان کے دل پہ کہ بھائی اس وقت ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہے، اور میں اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، اور ایسے موقع پہ ایک طائفہ، ایک جماعت اٹھ کے کہنے لگے کہ یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے یہاں کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، فرجعوا، چلو واپس چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں ایک فریق نبی کے پاس آ کے کہنے لگا، یہ ذرا نیک قسم کا فریق تھا کہ بھئی ایسے ہی ہم بغیر پرمیشن کے نہیں جاتے، ہم جو ہے وہ جا کے اجازت لے لیتے ہیں، بھئی ہمارا عذر ہے، ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، خواتین بچے اکیلے ہیں، دشمن کا ہمیں خوف ہے، کوئی چور اچکا ڈاکو چور داخل ہو سکتا ہے گھر میں۔ تو یہ تھوڑا نیک بننے کی کوشش کی اس نے۔ اس فریق نے کیا کیا؟ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ان میں ایک فریق نے نبی سے اجازت طلب کی اور کہنے لگے، یقولون ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر خالی ہیں، بھائی یعنی مردوں سے خالی ہیں، حفاظت سے خالی ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، ہمیں گھر میں حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرما دیا وما ہی ابی عورا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، محفوظ ہیں ان کے گھر۔ ان یریدون الا فرارا، ان کا ارادہ نہیں ہے مگر جنگ سے بھاگنا، جنگ سے بھاگنے کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہے، گھر کا بہانہ پیش کر رہے ہیں۔ آگے اللہ نے ایک دلیل دی کہ یہ ایسے نالائق ہیں، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر مدینہ کے کناروں سے ان کے پاس لوگ آ جائیں، ان کے گھروں میں آ جائیں، یعنی مشرکین مکہ یا کفار آ جائیں ان کے پاس، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے سوال کیا جائے فتنے کا، یعنی ان سے کہا جائے کہ کوئی فتنہ برپا کرتے ہیں، چلو ہم مل کے مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں، لَآتَوْهَا، تو یہ ان کی دعوت پر لبیک کہیں گے، اس فتنے کو آئیں گے، یہ یعنی فوراً گھروں سے نکل جائیں گے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس وقت یہ کبھی بہانہ نہیں کریں گے کہ ہمارے گھر خالی ہیں اور ہم گھر چھوڑ کے اتنے لمبے عرصے کے لیے کہیں جا نہیں سکتے، اس وقت یہ ایسی بات نہیں کریں گے۔ وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور یہ نہیں ٹھہریں گے اپنے گھروں میں مگر بہت کم۔ کم کا کیا مطلب ہے؟ جو موو کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے جو اسٹے کرنا پڑتا ہے نا، سامان لپیٹنا اور کھانے وانے کا انتظام کرنا، آزاد راہ لینا، بس اتنا ہی اسٹے کریں گے، اس کے علاوہ ذرا بھی اسٹے نہیں کریں گے، فوراً گھر کو چھوڑ کے خالی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے گھر محفوظ ہے اور گھر میں کچھ نہیں، کوئی حملہ نہیں ہونے والا، کوئی چور ڈاکو نہیں آنے والا، بس ایک بہانہ چاہیے ان کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو گھروں کو چھوڑنا پڑتا تو یہ لازمی چھوڑتے، اب چونکہ مسلمانوں کے دفاع کے لیے گھروں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو اس میں بہانہ کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا،
یہ لوگ پہلے اللہ سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ جنگ میں پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگیں گے. یہ معاہدہ کب کیا تھا؟ بدر میں بھی اور احد میں بھی. بہت سے مسلمانوں نے بھی معاہدہ کیا تھا جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، آگے اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے. انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اللہ دوبارہ ہمیں جنگ کا موقع ملا تو ہم وہ کچھ کریں گے جو تو دیکھے گا. یعنی بڑا انہوں نے دعویٰ کیا اور واقعی کر کے دکھایا اس پر عمل. لیکن منافقین نے بھی شو مارنے کے لیے دعوے کیے تھے کہ بھائی ہم احد میں تو بھاگ گئے تھے، لیکن اب دیکھنا دوبارہ جنگ ہوگی تو دیکھنا ہم کیا کریں گے، اور بدر میں ہمیں شرکت کا موقع نہیں ملا تو دیکھنا ہم کیا کریں گے. تو اللہ سے معاہدہ کیا تھا انہوں نے. تو اللہ ان کی ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ پہلے تو مسلمانوں کے سامنے شو مارنے کے لیے بڑے بڑے معاہدے کرتے رہے. اصل میں معاہدے اس لیے کیے تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ شکست بھی ہو سکتی ہے ہمیں، یعنی شکست کا سامان بھی ہو سکتا ہے. تو بھڑکیاں مار دی تھیں زبان سے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلِ، یہ اللہ سے پہلے معاہدہ کر چکے ہیں، لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ یہ اپنی پشتوں کو پھیر کے مت بھاگیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور خوب سمجھ لو اللہ کا وعدہ ایسا ہے کہ مسئول ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو آپ کہہ دیجئے قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم موت یا قتل سے فرار ہو کے بھاگتے بھی ہو تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. کیا مطلب؟ کوئی معتد بھی ہی فائدہ. انسان موت سے بھاگتا ہے، نہیں سمجھتا پتہ نہیں میں کتنے عرصے زندہ رہوں گا. تو اللہ نے آگے فرمایا وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ، اگر ایسا ہوا تو تم نہیں فائدہ پہنچائے جاؤ گے، یعنی دنیا کا فائدہ جسے متاع کہتے ہیں نا، متاع دنیا، تھوڑا سا فائدہ. اللہ قلیلہ، مگر تھوڑا، یعنی تمہیں فائدہ نہیں ہوگا مگر بہت تھوڑا. کیا مطلب؟ چند سال اور زندہ رہ لو گے تم. تو زندگی تو بہت تھوڑی ہے. اب دیکھیں جتنے منافقین بھاگے تھے آج تو ان کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے. جتنے غزوہ خندق سے بھاگے تھے نا تو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، اور جو اس میں شہید ہو گئے ان کو شہادت ہوئے بھی 1400 سال ہو گئے. تو تھوڑا سا ہی فرق ہے، زیادہ فرق نہیں. شہادت والے ابدی زندگی کے لیے کامیاب ہو گئے اور بھاگنے والے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو بہت تھوڑے دن زندہ رہ لو گے، تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، ایک اور طرح سے اللہ نے ان کو دھمکی دی کہ یہ تو جب ہے جب ہم یہ مان لیں کہ تم کچھ دن زندہ رہو گے، لیکن اصولی طور پر اللہ تمہیں وہاں بھی تو موت دے سکتا ہے اور یہاں بچا بھی سکتا ہے تمہیں. یہ موت اور زندگی حقیقت میں تو اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے اللہ نے فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ ذات، یعصمکم من اللہ، جو تمہیں اللہ سے بچا لے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہارے ساتھ کسی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے. اللہ اگر تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کون بچا سکتا ہے؟ تم آج غزوہ خندق سے بھاگ گئے تو وہاں بھی تو اللہ ہلاک کر سکتا ہے نا تمہیں. او اراد بکم رحمہ، یہ اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، یعنی اگر اللہ رحمت کا ارادہ کرے تو بھی کوئی نہیں بچا سکتا. تو یہاں غزوہ خندق میں مسلمانوں کے ساتھ ٹھہر جاتے تو اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لیتا، اس رحمت سے بھی تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا. اور اگر بھاگ جاؤ گے تو اللہ اگر عذاب دینا چاہے گا وہاں بھی تمہیں موت دے سکتا ہے، تو اس سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی ولیًا ولا نصیرا، نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے. آگے اللہ نے فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے روکنے والے ہیں، یعنی اہل اسلام کو جہاد سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائیوں سے مراد قومی بھائی یا ظاہری لحاظ سے دینی بھائی. ظاہر ہے منافقین ظاہری لحاظ سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے نا، تو مسلمانوں کو روک رہے تھے. تو اللہ نے ان کو، کیونکہ اسلام جو ہے نا ظاہری، جو ظاہر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس پر اسلام والے حکام ہی جاری ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے بھائیوں سے یعنی دینی بھائیوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہلم الینا، یا اس سے بھی مراد ہو سکتا ہے جو نفاق میں ان کے ساتھ شریک ہیں ان سے کہہ رہے ہیں. بہرحال مجاہدین سے یہ کہہ رہے ہیں ہلم الینا. ہلم کا معنی تو آؤ، ہلم الینا جب کسی کو ترغیبی صورت میں اپنی طرف بلانا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ہلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ترغیب دے کے بلانا ہوتا ہے، چلو بھائی آؤ، ہلم الینا، آؤ ہماری طرف. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جنگ میں نہیں آتے مگر بہت تھوڑا. تو بہت تھوڑا جنگ میں کیوں آتے ہیں اس کی بھی آگے وجہ آ رہی ہے.
کہ تھوڑا سا اس لیے آتے ہیں کہ اگر بالفرض فتح ہو گئی تو ہم یہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں نا کہ مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے. دیکھو ہم بھی آئے تھے، بھلے بے شک ہم 5 دن کے لیے آئے ہوں، 1 گھنٹے کے لیے آئے ہوں، آئے تو ہیں نا. چونکہ ایک تھوڑا سا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید فتح ہو جائے، تو پھر ایسا نہ ہو مال غنیمت سے محروم ہو جائیں اور سارا مال غنیمت یہ مجاہدین جو مسلمان ہیں یہ لے لیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں تھوڑا بہت آتے ہیں جنگ میں. اشحۃ علیکم، تم پر بخل کرتے ہوئے، شحیح کہتے ہیں بخیل کو. اشحۃ علیکم، تم پر بخل کرتے ہوئے. بخل کا مطلب دل تنگ ہوتا ہے تمہارے اوپر کہ ساری غنیمت کہیں یہ لوگ نہ لے جائیں. لیکن حال کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خوف آ جائے، یعنی دشمن کا حملے کا، یعنی جب خوف یہ ہو کہ بھئی یہ تو دشمن کا پلڑا بھاری ہے، تو رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اے مخاطب آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، ان کی آنکھیں چکرا رہی ہوں گی. کالذی یغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو. جیسے موت کے جب مرنے والا کوئی شخص ہوتا ہے نا تو اس کی آنکھیں جیسے چکرا رہی ہوتی ہیں، ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے مرنے والے کی آنکھیں. تو خوف کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے. یہ وہ طبعی خوف نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کی محبت والا خوف ہے. ایک طبعی خوف ہوتا ہے جو نیک لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے. ایک موت کا خوف وہ ہوتا ہے جو دنیا پرست انسان کو ہوتا ہے. وہ خوف یہ ہوتا ہے کہ میں مروں گا تو ساری عیاشی میری ختم ہو جائے گی. تو یہ برا خوف ہے. جنگ میں ان کی یہ حالت ہوتا ہے. اور یہ جو خوف کی کنڈیشن ہے اس میں انسان لڑ نہیں سکتا، کیونکہ لڑائی کے لیے اس کو ایک ہمت چاہیے نا، وہ ہمت ٹوٹ جاتی ہے اس میں. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف کی حالت چلی جائے، دشمن بھاگ جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ایسا ہی ہوا غزوہ خندق میں، دشمن فرار ہو گیا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سَلَقُوكُمْ، یعنی قریب تم سے ملتے ہیں، بہت جلد یعنی تم سے ملتے ہیں. بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں کے ساتھ، بڑی تیز زبانیں گھما گھما کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، خیر یعنی مال پر حرص رکھتے ہوئے، پیسے پہ حرص، یعنی مال غنیمت پر ان کو حرص ہوتی ہے. نیت یہ ہوتی ہے یار کچھ ہمیں بھی اب حصہ ملے اس میں، تو آ کے بڑی لمبی لمبی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہی نہیں ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ اوپر اوپر سے ایمان کے دعوے دار ہیں. فأحبط اللہ اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے. کیا مطلب؟ جتنا یہ جنگ میں شریک ہوئے بھی ہیں نا اس کا بھی ان کو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے. ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو ان کے سارے اعمال کارت ہیں، برباد ہیں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ساری نیکیوں کو اللہ برباد کر دے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، ان کو یہ گمان ہے کہ وہ لشکر ابھی بھی نہیں گئے ہیں. یعنی غزوہ خندق میں تو چلے گئے نا سارا لشکر. یہ ایسا ان کو موت کا خوف ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ بھئی ابھی بھی مت جاؤ وہاں پہ، ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر وہیں کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہوں. یعنی ایک وہم کی حد تک خوف ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یات الاحزاب، اور بالفرض اگر احزاب دوبارہ لشکر ہم یعنی آ بھی جائیں، وہ لشکر حملہ کر بھی دیں، یودو تو پھر ان کی تمنا ہوگی، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش ہم مدینہ تو کیا ہم دیہاتیوں کے ساتھ گاؤں دیہات میں رہنے والے ہوتے. یعنی ہم یہاں مدینہ میں ہم نے رہائش کیوں اختیار کی ہوئی ہے مدینہ میں؟ یعنی بارڈر پہ ہونا تو دور کی بات، اس شہر میں رہنا بھی یہ تمنا کرتے کہ شہر میں بھی کاش ہم نہ ہوتے. یسألون عن انبائکم، اور ہم گاؤں میں بیٹھ کے تمہاری خبریں معلوم کرتے کہ احزاب واپس چلے گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں. یعنی یہ حالت ہے ان کی موت سے بھاگنے کی. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور بالفرض تمہارے درمیان یہ موجود ہوتے بھی، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ نہیں قتال کرتے مگر بہت تھوڑا. وہی بات ہے کہ وہ قتال اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مال غنیمت میں استحقاق ثابت ہو سکے. یہ رکوع الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا، اور اس رکوع میں آپ نے دیکھا کہ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس میں صحابہ کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے. صحیح ہے بخاری، صحیح مسلم میں آپ اگر غزوہ احزاب سے متعلق احادیث پڑھیں اور دیگر کتابوں میں، تو پورا نقشہ تو ان احادیث میں کیسے جو ہے وہ ایک ایک گوشت کی بوٹی کئی کئی دنوں تک چلتی تھی، اور بھوک اور پیاس سے حالت کیا ہو گئی تھی. اور ایک صحابی نے طنز کیا، ایک شخص نے طنز کیا کسی صحابی پر اور کہا کہ ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے نا، جب اسلامی فتوحات دنیا میں پھیل گئی تھی، بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور صحابہ کا آخری دور چل رہا تھا،
تو کسی نے کہا کہ اگر ہم نبی کے دور میں پیدا ہوتے تو ہم یہ قربانیاں دیتے. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے غزوہ خندق کا واقعہ سنایا. فرمایا تم وہ قربانیوں کا تصور نہیں کر سکتے جو ہم نے دیے. پھر بتایا کہ کیسے ہم کتنے دن پرانی چربی کو ہم پگھلا کے استعمال کیا کرتے تھے, اور احادیث میں بہت ڈیٹیل میں ہے یہ. تو میں چونکہ وہ زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتا, میں ٹو دا پوائنٹ صرف تفسیر کو حل کرنے کے لیے, تاکہ جب آپ قرآن پڑھیں نا تو آپ کے سامنے قرآن سمجھ میں آئے, ورنہ تو اس پہ ایک گھنٹے کی بات بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کیا کیا اسباق ملتے ہیں اس پر بھی. لیکن بڑی فضیلت اس میں صحابہ کی ثابت ہوتی ہے. اور دوسری ایک اہم بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے. کبھی بھی نبی کی سیرت میں آپ کو جذباتی فیصلے نہیں ملیں گے. اب دیکھیں 10,000 کا لشکر حملہ کر رہا ہے چاروں طرف سے مل کے, تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی کہتے ہم جائیں گے, لڑیں گے ان سے, ہمیں ڈیفنس کی کیا ضرورت ہے, ہم خود بڑھ کے حملے کریں گے, ہمیں خندقیں کھودنے کی کیا ضرورت ہے, ہم کوئی معاذ اللہ بزدل ہیں جو ہم ان کو اندر آنے سے روکیں, آنے دو اندر, دیکھ لیں گے مدینہ میں آنے تو دو, پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. آج کل کے دینداروں کا یہی حال ہے, ایسی باتیں کرتے ہیں جو صرف باتیں ہوتی ہیں بند کمرے میں بیٹھ کے, ان کا گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مسجد میں بیٹھ کے یا خانقاہ میں بیٹھ کے یا کسی مدرسے میں بیٹھ کے یا کسی بند کمرے میں بیٹھ کے, تو بند کمرے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی بالکل اس سے اگینسٹ ہوتی ہے. حکمرانوں کو بھی لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ یوں کیوں نہیں کر لیتے, یوں کیوں نہیں کر لیتے. جو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں جب وہ خود حاکم بنتے ہیں تو سارے وہی کام شروع کر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں مصلحت ہے. تو بات وہ کرنی چاہیے جس کا آپ جو ہے نا سوسائٹی کو, یعنی جب آپ خود مبتلا ہوں تو پھر دیکھیں کہ یہ میں کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینس کیا, اور ڈیفینس کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جو اس زمانے میں ناممکن تھا, لیکن آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو جب آپ نے وہ کام کیا جو آپ کے لیے ضروری تھا, خندقیں کھودی جو بہت مشکل کام تھا, پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے, پھر معجزے بھی ظاہر ہوئے. ایک دودھ کا پیالہ کئی لوگ سیر ہو گئے اس میں. اور اسی غزوہ خندق میں جب صحابہ بھوک سے نڈھال تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ میں ان کے گھر سارے صحابہ کو لے کے چلے گئے, اور ان صحابی سے کہا کہ اپنی زوجہ سے کہنا کہ جو دیگچا ہے نا اس کا ڈھکن نہ ہٹائیں, بس سالن نکال کے دیتی رہیں. وہ تھوڑا سا سالن تھا, نکال کے دیتی رہی, وہ سارے صحابہ سیراب ہو گئے. تو ایسے ایسے معجزے ظاہر ہوئے. تو یہ معجزوں پر حکم کا مدار نہیں ہوتا. معجزے اللہ جب چاہے گا ظاہر کر دے گا, کرامتیں اللہ جب چاہے گا ظاہر کر دے گا. ہم نے وہ کرنا ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی جس کی ہمیں اجازت دیتی ہے. پھر اللہ کی طرف سے معجزے بھی ظاہر ہوتے ہیں, پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے آسمان سے, پھر سب کچھ ہوتا ہے. آج جو سیرت کا وہ پہلو جن کا معجزوں سے تعلق ہے ان کو ہم سامنے رکھتے ہیں, اور وہ پہلو جو اسباب سے جس کا تعلق ہے اس کو ہم دور کر دیتے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا خلافت کے نام پہ بڑی تحریکیں چل رہی ہیں, اٹھو ہلا دو سب کو, مار دو پھوڑ دو, نظام خلافت قائم کر دو. کیسے قائم کریں کہ تمہارے پاس اسباب کیا ہیں لڑنے کے؟ تو فوراً مثال دی جاتی ہے بدر کی اور خندق کی. وہ بھی تو کمزور تھے, اللہ نے غالب کر دیا. وہ کمزور تھے لیکن انہوں نے زمینی حقیقت کو دیکھ کے فیصلہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا چیز ہمارے لیے سوٹیبل ہے. اپنی طاقت سے زیادہ نہیں انہوں نے اپنے آپ کو پابند بنایا. ہاں پھر مدد اللہ کی آسمان سے آئی ہے. غزوہ بدر میں بھی نبی کا ارادہ نہیں تھا لڑنے کا, اللہ کی طرف سے ایک جنگ مسلط ہو گئی, مشرکین نے جنگ مسلط کی ہے, تو دفاع تو کرنا ہی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دفاعی جنگ میں طاقت نہیں دیکھی جائے گی, دفاعی جنگ میں تو یہی ہے کہ لڑنا ہی لڑنا ہے, کیونکہ اگر نہیں لڑے تو وہ تو ویسے ہی مار کے ختم کر دے گا آپ کو. اقدام کے لیے آپ کو طاقت بھی دیکھنی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی دیکھنا ہے. اسی طرح بغاوت کے لیے اس میں بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا اسباب و وسائل ہیں حکومت سے لڑنے کے لیے. کچھ بھی نہیں ہے تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور اس طرح کی تحریکیں اٹھی ہیں پہلے بھی, اور وہ ایسا جو ستیہ ناس کیا ان تحریکوں نے, آپ جو ہسٹری نہیں پڑھتا نا وہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. وہی غلطیاں آپ دہراتے رہو گے جو ماضی میں ہوئی ہیں. مصر میں اور بہت سارے اسلامی ملکوں میں خلافت کے نام پہ تحریکیں چلی ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا, ان تحریکوں میں طاقت نہیں تھی, اسباب اور وسائل نہیں تھے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہاں اسلام کا ایسا گلا گھوٹا, داڑیاں رکھنے پر پابندی لگا دی. مصر میں ایک طویل عرصے تک داڑھی پر شدید پابندی تھی, جس کی وجہ سے وہاں علماء پیدا ہو رہے تھے بغیر داڑھی کے. داڑھی رکھنا بدترین جرم بن گیا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ گورنمنٹ کو خطرہ تھا کوئی داڑھی والا ہوگا تو بم ہوگا اس کی داڑھی میں کہیں نہ کہیں. تو آپ کے پاس ہوتا کچھ نہیں اور آپ خلافت کی تحریکیں چلانا شروع کر دیتے ہو. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے حکومتوں کی طرف سے پابندیاں لگتی ہیں, جتنا تھوڑا بہت اسلام باقی رہ گیا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اور میں پھر بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ آج یوٹیوب پہ ایسے لوگ آ رہے ہیں
جو آپ کو کہتے ہیں کہ مولوی نظام کی تبدیلی کی کوئی کوشش نہیں کر رہے، مولوی مسجدوں میں بیٹھ گئے ہیں، مولوی مدرسوں میں بیٹھ گئے ہیں، اصل تو اس سسٹم کو چینج کرو. تو جب ان سے پوچھا جائے کہ سسٹم کو چینج کرنے کا آپ کے پاس پیکج کیا ہے، تو وہاں وہ پھس ہو جاتے ہیں. بالکل کوئی پیکج نہیں ہے ان کے پاس، اور جن کے پاس پیکج ہے وہ کر رہے ہیں کام، ایک پازیٹیو وے میں وہ کام کر رہے ہیں، جس کے لانگ ٹرم پالیسی ہیں ان کی، جس کے بعد میں اثرات ظاہر ہوں گے. جیسے ترکی میں ہوا، ترکی میں بھی ایسی تحریکیں چلی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی وہ کام کرو جو سوٹیبل ہو. تو طیب اردوغان اسی تحریک کا ایک حصہ ہے. 50 سال کے بعد اس کے رزلٹ آنا شروع ہوئے، اور ترکی ایک صحیح ٹریک پہ چلنا شروع ہو گیا. ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی ان لوگوں نے. الحمدللہ ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں ترکی کا بھی دورہ کروایا گیا تاکہ ان کی تحریکوں کو سمجھیں کہ وہ کس طرح ترکی میں انقلاب برپا کر رہے ہیں. اور بھی مختلف ملکوں میں جا کے جو اسلامی تحریکیں ہیں نا، ان کو باقاعدہ اسٹڈی کیا گیا ہے کہ کس طرح پازیٹیو وے میں تبدیلی لانا ہمارے لیے پاسبل ہے. تو آج نہیں تو کل اس کے اچھے اثرات نکلیں گے. لیکن یہ جو آج کل کے اسکالرز آ کے آپ کو اسٹیٹ کے خلاف اور ملک کے خلاف اور بس نظام کی تبدیلی کے مبہم نعرے لگا رہے ہیں، خلافت کے مبہم نعرے، ان کے پاس پیکج ویکج کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ آپ کی صلاحیتوں کو ضائع کریں گے، یہ آپ کو بند گلی میں لے جا کے بند کر دیں گے. تو باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کرنا یہ مشکل کام ہے، یہ سنجیدہ لوگوں کا کام ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے. ہاں دفاع میں تو دفاع بہرحال کرنا ہی کرنا ہے، اس میں پھر کیونکہ آپ دفاع نہیں کریں گے تو جو رہی صحیح طاقت آپ کی وہ بھی ختم ہو جائے گی، مر جائیں گے آپ. تو دفاعی جہاد میں اگر کوئی کنٹری آپ کے کنٹری پہ حملہ کرتا ہے تو پھر اس کے دفاع میں تو لڑنا ہے، چاہے آپ کے پاس طاقت نہ بھی ہو، کیونکہ آپ نہیں لڑیں گے تو وہ تو آپ کو کھا کے ویسے ہی ختم کر دے گا. تو ہمیں یعنی غزوہ خندق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ تھا، پالیسی تھی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی ایک بہت اہم بات کہ جب بھی آزمائش کا موقع آئے گا نا، تو آپ میں بہت سے مخلص ہوں گے جو موٹیویٹ کریں گے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی حوصلہ شکنی کر رہے ہوں گے ایسے موقع پہ. تو حوصلہ شکنی کرنے والوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہی منافق ہیں جو سید الانبیاء صلی